بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم 29ویں حدیث جو تھے وہ اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے تھے۔ الحدیث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، کہ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، ویباعدنی عن النار، وہ جو عمل ہے وہ مجھے آگ سے جو ہے وہ دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لقد سألتنی عن عظیم، کہ بے شک کہ تم نے بہت ایک بڑی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور بے شک کہ یہ کام آسان ہے لیکن اس کے لیے کہ جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے۔ اچھا، ساتھ ساتھ ہم اس کو کچھ باتیں کرتے چلتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو تھے وہ کس قدر جو تھے وہ حریص ہوا کرتے تھے، یعنی ایسے اعمال کے بارے میں جاننے کے لیے کہ جن سے جو ہے وہ جنت کو حاصل کر سکیں اور آگ سے جو ہے وہ دور ہو سکیں، کہ کس قدر عظیم تھے۔ ہر وقت اس کھوج میں رہتے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات پتہ جائے، کوئی نہ کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے کہ جس سے ہم اللہ کے مزید قریب ہو جائیں۔ اور یہی رویہ دراصل ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اس کو جب عمل پتہ چلے تو اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنوں۔ آج ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ فرض چیز تو نہیں ہے، یہ چیز واجب تو نہیں ہے، سنت یہ نا، اس کو چھوڑ دیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگوں کے رویے یہ ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے رویے کیا ہوتے تھے کہ وہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے اور ہم اس کو جو ہے اپنا لیں اور اللہ کی رضا اس سے ہمیں حاصل ہو جائے، ہم آگ سے دور ہو جائیں۔ جبکہ آج ہمارے رویے کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار بس ہمیں بس یہ پتہ چل جائے کہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو سب سے پہلے اپنے رویوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس بات کا ہمارے معمول ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی حدیث پڑھیں یا جب بھی ہم کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھیں تو ہمیں اتنی حرص ہو کہ یار اب اس کے اوپر کبھی جو ہے نا میرا عمل ٹوٹے گا نہیں، کبھی اس سے عمل میرا چھوٹے گا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ مرتے دم تک جو ہے میں اس کے اوپر عمل کرتا رہوں۔ اور بعض علماء کرام کے بارے میں ایسی مطلب یہ آتی ہے ایک روایت کہ جب انہوں نے کوئی حدیث مثلاً پڑھی تو اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ حدیث پڑھی اس کے بعد ہم نے اس حدیث کے اوپر کبھی بھی عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ ایک طالب علم کا، جب کوئی حدیث کا طالب علم ہے یا کوئی قرآن مجید کا طالب علم ہے، جب وہ کوئی قرآن کی آیت سیکھتا ہے، حدیث کی کوئی سیکھتا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کا کہ ہم اس پہ عمل کی طرف آئیں۔ آج ہم لوگ پڑھ تو بہت لیتے ہیں، کتابیں بہت بڑی بڑی پڑھ لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہمارے ناموں کے ساتھ القاب لگ جاتے ہیں، لیکن عمل جو ہے نا ہم لوگوں کا زیرو ہے۔ عمل کی دنیا میں ہم لوگ پھر اس کو جو ہے وہ اپناتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہونی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ عمل کی طرف ان کا جو تھا وہ رجحان تھا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد سألتنی عن عظیم، کہ تم نے بہت بڑی بات کے بارے میں پوچھا، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تم نے بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھا لیکن یہ چیز آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے چیلنجز ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ بظاہر بہت بڑے ہوتے ہیں، بظاہر بہت ناممکن ہوتے ہیں، بظاہر بہت زیادہ مطلب ہمیں امپاسبل لگ رہے ہوتے ہیں، بہت عظیم ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے اگر مانگا جائے اور اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ جی آپ اس کو آسان کر دیں، آپ اس کو جو ہے میرے لیے جو ہے نا وہ آسان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بڑی نہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے لیے اس کو موفق کر دیتے ہیں، اس کے لیے اس کو میسر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ چیز اس کو آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگوں کے اندر یہ بھی ایک چیز جو ہے نا بڑی عملاً ناپید ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، کہ کوئی بھی بات ہو مطلب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بڑے کوئی 30 مار خان ہیں، ہم بڑے کوئی مطلب چیزیں ہم بس خود ہی اس کو مینیج کر لیں گے، ہمیں اللہ سے مانگنا، ہمارا بعض اوقات ہم لوگوں کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ اللہ سے ہمیں مانگنا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں، بڑے شد و مت سے اس لیے بات کو دہراتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کے رویے نا وہ بالکل مسلمانوں والے رہے نہیں ہیں۔ ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو کوئی بھی شخص مثال کے طور پہ سر میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے، تو
پہلے اس کا ذہن پیناڈول کی گولی کی طرف جاتا ہے، یا پہلے اس کے ذہن میں جاتا ہے کہ یار میں اللہ سے مانگ کے دیکھوں، اللہ سے دعا کروں؟ سبب کو اختیار کرنا ممنوع نہیں ہے شریعت کے اندر، بلکہ سبب کو اختیار کرنا تو لازمی ہے شریعت کے اندر. لیکن جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے، آپ کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یار اس سبب سے مجھے شفا نہیں ملے گی، یہ سبب مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا، میرا جو ٹھیک کرنے والا ہے، شفا مجھے ملنے گی وہ اللہ کے در سے ملے گی، تو انسان پہلے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، پھر جو ہے انسان سبب اختیار کرتا ہے. تو یہ واقعی میں اس کے ایمان کی اور توکل کی دلالت اس پہ ہوتی ہے. لیکن اگر بعض ہم میں سے مسلمان ایسے ہیں کہ جب ہم میں کوئی سر میں درد ہوتی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہی نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہم مانگتے کتنے، ہم میں ذرا آج اپنا جائزہ لیجیے گا کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی بھی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، تو کون کون ہم میں سے، یا کوئی ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی ہمیں ہوتا ہے، کون کون پہلے اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا کون جو ہے پہلے پیناڈول کی گولی کھاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم لوگوں کے گوئے کے اعمال ایسے ہیں، ہم لوگوں کے ایمان کا لیول ایسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیناڈول کی گولی ہمیں ٹھیک کرتی ہے. تو پھر ہم میں ایک مومن کے اندر اور ایک کافر کے اندر کیا فرق ہو گیا؟ جب ایک کافر کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی سبب اختیار کرتا ہے، جب ایک مومن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی سبب اختیار کرتا ہے. سبب اختیار کرنے کی ممانعت نہیں ہے، سبب اختیار کرنا شرعاً لازم ہے، لیکن میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، ایک مطلب ایک رویہ، ایک آپ کے ایک ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوں کہ ایک مومن کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے جو اس کو کافر سے ممیز کرتا ہے. ایک مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، پہلے وہ اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ سے مانگنے کے بعد جو ہے وہ پھر سبب کو اختیار کرتا ہے. تو یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے بات کہ اس کا جو یقین ہے، ایمان ہے، وہ سبب پہ نہیں ہے، بلکہ اس کا یقین اور ایمان جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے کبھی شرک نہ کرنا. اب کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول. کہہ کس کو رہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کیا ایمان کے پہاڑ تھے، کیا مطلب ان کی صحابیت، ان کے قصے آپ اگر پڑھیں تو دنگ رہ جائیں. لیکن ان کو بھی پہلی بات جو کہہ رہے ہیں وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیا گمان کوئی کر سکتا ہے کہ معاذ بن جبل، کسی کو شیبہ بھی ہے کہ معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ شرک کر سکتے تھے؟ کیا کسی کو یہ گمان بھی گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا. لیکن اس سے اہمیت دیکھیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کے ہاں، صحابہ کے ہاں، نیک لوگوں کے ہاں، انبیاء کے ہاں اہمیت کس چیز کی ہے اور پرائیورٹیز ان کی کیا ہیں. یہ بات میں نے پچھلے درس میں بھی کہی تھی کہ آپ دیکھیں قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل، اسحاق کو نصیحت و وصیت دیکھ لیں، حضرت یعقوب کی اپنے بچوں کو نصیحت و وصیت دیکھ لیں، حضرت لقمان کی اپنے بچوں کو دیکھ لیں. جتنے بھی انبیاء کے تذکرہ ہوئے اپنی اولادوں کے ساتھ، تو ان کی نصیحت آپ اٹھا کے دیکھ لیں قرآن میں سے، کہ جب بھی کوئی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے اور وصیت کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا. ایک چھوٹا سا سوال کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر، کسی کو گمان بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی شرک کر سکتا ہے؟ کسی کو گمان ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو خدا نہ خواستہ شرک کر سکتے ہیں، حضرت اسحاق خدا نہ خواستہ شرک کر سکتے؟ نہیں. لیکن پھر بھی کیوں وصیت اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا کہ گویا کہ ثابت ہوتا ہے کہ کس چیز کی کتنی اہمیت ہے اور ان کو اس توحید کے بارے میں وہ کتنے زیادہ سینسٹیو تھے. تو آج وہ انبیاء ہو کر اور اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہو کر انہوں نے اس نصیحت کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اس وصیت کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے جو ہے اس کا اہتمام نہیں چھوڑا. تو میرے اور آپ کی گھرانوں کی کیا حیثیت ہے ان گھرانوں کے سامنے؟ میرے اور آپ کے بچوں کی کیا حیثیت ہے ان کے بچوں کے سامنے؟ تو یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی وصیت کرتے ہیں، تو ہماری نصیحتیں وصیتیں بس صرف دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں کہ بچوں بس یہ کر لینا، وہ کر لینا. کوئی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بعد کوئی شرک نہ کرنا، ہمارے بعد جو ہے بدعات خرافات سے بچنا، ٹھیک ہے، اپنی نسلوں کو جو ہے وہ عالم بنانا، اپنی نسلوں کو جو ہے وہ دیندار بنانا. یہ ہے دراصل وصیت کرنے والی جو ہمیں قرآن سے اور حدیث سے ہمیں سبق ملتی ہے. ٹھیک ہے، باقی دنیاوی چیزوں کی وصیت کوئی ممنوع نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھی کرنی ہے، اس کا بھی ثبوت ہے. لیکن میں پرائیورٹیز کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات صرف ہے پرائیورٹیز، اپنی پرائیورٹیز سیٹ کی جائیں، اپنی ترجیحات سیٹ کی جائیں کہ ہماری ترجیح کیا ہے. ہم جب گفتگو کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہماری بات شروع بھی دنیا سے ہوتی ہے اور ہماری بات کا اختتام بھی دنیا پر ہوتا ہے. تو اسی کو دنیا داری کہتے ہیں نا. پھر اور دنیا داری کیا ہوتی ہے؟ تو بات اللہ کے انبیاء نے تو اور اللہ کے رسول نے یا قرآن و سنت نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا ہمیں کہ دنیا کی بات نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے اپنے پرائیورٹیز ہماری سیٹ کی کہ کس پرائیورٹی کے ساتھ تم نے چیزوں کو لے کے چلنا. تو حضرت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کو کہ اللہ کی صرف عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت،
اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مین پلرز آف اسلام جو ہے نا وہ گنوا دی کہ یہ جو ہے نا اسلام کے مین کمپوننٹس ہیں، مین اس کے پلرز ہیں. یہ نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے. اور یہ بات میں نے پچھلے درس میں کی تھی، دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ کچھ حصہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لیا تھا الحمدللہ. تو یہ جو بیان ہے نا اس حدیث میں، یہ صرف اوامر کا بیان ہے. یعنی اوامر کہتے ہیں، اوامر جمع ہے امر کی، امر کا مطلب ہے حکم. یعنی یہ صرف اللہ کے جو ڈوز ہے نا، ڈوز اس کا ذکر ہے. جو ڈوز ناٹ ہیں اس کا بھی پھر قرآن میں تفصیل سے ذکر ہے، ڈوز ناٹ کا حدیث میں بھی ذکر ہے کہ کن کن چیزوں کو آپ نے نہیں کرنا. صحیح. تو ان چیزوں سے بھی، ان تمام چیزوں سے اجتناب بھی کرنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، کہتے ہیں میں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں. الصوم جنۃ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. کہ یہ بات ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھی تھی کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو فلسفہ روزہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے لیے انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جائز حاجات کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ سکتا ہے، تو اپنی یعنی جو ناجائز خواہشیں ہیں جو کہ اس کے لیے دنیا میں بھی مضر ہیں آخرت میں بھی مضر ہیں، تو ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا. تو گویا کہ روزہ ایک ٹریننگ ہے، روزہ ایک ڈھال ہے. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ جو ہے وہ گناہ کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو دھو دیتی، مطلب بجھا دیتی ہے. اس لیے گناہوں کی اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان اس پہ توبہ کرتا ہے گناہوں سے توبہ انسان کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے. ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اور قرآن کی بھی آیت ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اسی طرح اس حدیث میں بھی ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے یہ گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا، نیکیوں کے کام کرنا، اس سے گناہ جو ہیں وہ مٹتے ہیں. اور پھر فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِن جَوْفِ اللَّيْلِ، اور انسان کی نماز پڑھنا رات کے بیچ میں. یعنی یہ بات بھی ہم نے پچھلے درس میں کہی تھی. یہاں تک ہم نے پچھلا درس بھی یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی، ڈسکس کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان یہ جو رات کے حصے میں جو نماز پڑھتا ہے نا، اس میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کوشش کیا کریں، اہتمام کیا کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ نوافل کا اہتمام جو ہے وہ ضرور کریں. اس کو اپنی عادت بنائیں، اپنے بچوں کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی کوشش کریں کہ یہ عادت بن جائے کہ عشاء کی نماز کی تو پابندی ہونی چاہیے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ نوافل رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں. اس کی بہت سارے برکات ہیں اور اس کا مطلب انسان کو اس کا فائدہ بعض اوقات شروع میں سمجھ نہیں آتا، لیکن جب انسان کو پھر اس کے پتہ چلتا ہے کہ کس کے کتنے فوائد ہیں. اور یہ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ کے انسان جو ہے کہ انسان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. پھر اس میں بھی مختلف درجے ہیں، مطلب عشاء کے فوراً بعد نوافل پڑھیں، اس کا اپنا مقام ہے. اسی طرح رات کو فجر سے پہلے اٹھ کر انسان پڑھتا ہے، اس کو ہم تہجد کہتے ہیں، اس کا ایک اپنا مقام ہے. اور وہ اس لیے کہ ایک انسان جب سو کر اٹھتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر مشقت زیادہ پائی جاتی ہے. آپ نے عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھ لیے تو یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہیں، لیکن رات کو جب آپ اٹھ کر پڑھتے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، گرم بستر کو چھوڑ کر جب آپ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر مشقت زیادہ ہے. تو جتنی مشقت عبادت میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کا درجہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اور پھر رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا زیادہ بھی ذکر آیا ہے. کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو رات کے دوسرے پہلے حصے میں بھی دعا کی قبولیت کا بڑا اس کی فضیلت ہے، لیکن زیادہ تر رات کے جو آخری حصہ ہے نا، تیسرا حصہ یعنی فجر سے پہلے جو آخری 2 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کی روایات زیادہ ہیں. گو کہ یہ سارا یہ اوقات جو ہیں مبارک ہیں. بہرحال اس میں دعا کرنے کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے جتنا بھی انسان کر سکے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو رات کے آخری حصے میں جو ہے وہ نمازوں کا اور قیام کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی جو پیٹھیں ہیں، ان کی جو مطلب جو کمریں ہیں، پیٹھیں ہیں، وہ ان کے آرام گاہوں سے دور رہتی ہیں. یعنی ان کی جو پیٹھیں ہیں، ان کی کمر جو ہے وہ اپنی آرام گاہوں سے دور رہتی ہے. مطلب ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے قیام میں، اللہ کے سامنے نماز ادا کرنے میں، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اسی طرح قرآن کی ایک اور بھی آیت ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صرف بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو یہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے
جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس میں استغفار جو ہے کرنا بہت اس کی فضیلت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو سردیوں کے دن ہیں نا، آج کل جیسے دسمبر جنوری کے دن چل رہے ہیں تو دن چھوٹے بھی ہیں، ٹھنڈے بھی ہیں، تو یہ سردیوں کے جو روزے ہوتے ہیں یہ بڑی غنیمت ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں کہ سردیوں کے جو روزے ہیں گویا کہ وہ تو مفت کا ثواب ہے، او کما قال علیہ السلام، اس حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو اس میں یہ کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، بھوک پیاس بھی اتنی نہیں لگتی، تو کوشش کیا کریں کہ کم از کم ہفتے میں ایک آدھ روزہ منڈے کو رکھ لیا، مسنون ہے، جمعرات کو رکھ لیا، یا ایام 20 کے روزے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا اپنی حسب استطاعت اہتمام کرنے کی۔ اس میں یہ آپ کو 2-3 خیریں جمع ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کو تہجد کی نماز کا انشاءاللہ اہتمام کر لیں گے، پھر یہ کہ سحری کا وقت نصیب ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ اس سحری کے وقت میں استغفار نصیب ہو جائے گی، پھر نفلی روزہ نصیب ہو جائے گا، پھر مغرب کے وقت یعنی افطاری کے وقت یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، یہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو اس ایک نیکی میں بہت ساری نیکیاں ہیں، اور اس نیکی میں بہت ساری جو ہے وہ خیر ہے انشاءاللہ۔ صحیح، تو اس کی کوشش کریں کہ کم از کم کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کیا کریں۔ جیسے خواتین بہنوں کے روزے رہ بھی جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ سردیوں میں جو ہے وہ پورے ہو جائیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک آیت تلاوت کی یعملون تک، پھر فرمایا ثم قال الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ صنامہ، کہ کیا میں تمہیں تمام امور کی چوٹی نہ بتاؤں، اس کا ستون نہ بتاؤں، اس کی سب سے اس کی کسی اعمال کی چوٹی اور اس کی ستون اور اس کی بنیاد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے معاذ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ قال رأس الامر الاسلام، کہ تمام امور کی جو سربراہ چیز ہے نا وہ اسلام ہے، یعنی ہر چیز کے جو آپ کی تمام نیکیوں کی جو سربراہ چیز ہے، یعنی تمام نیکیوں کی جو بنیاد سمجھ لیں لفظ دیگر وہ اسلام ہے۔ اسلام نہیں ہے یعنی کلمہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ بہرحال اللہ کے ہاں اس طرح سے مقبول نہیں ہے، یعنی اس کا آخرت کے اندر کوئی آپ کو بدلہ نہیں مل سکتا۔ ہاں دنیا میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، جیسے کافر بھی جب نیکیاں کرتے ہیں یا سخاوت کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ان کی نیکیوں کا جو وہ ہے بدلہ ہے وہ اس دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس کے ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اس کی جو چوٹی کے اعمال ہیں، یعنی اس کی جو چوٹی ہے نا، یعنی اس اسلام کی یا کسی انسان کے اعمال کی، وہ جہاد ہے۔ اور جہاد کے بارے میں لغوی طور پہ تو مطلب ہوتا ہے کہ جد و جہد، لیکن عام طور پہ جب اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد قتال ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد قتال ہے، یعنی جہاد بالسیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاد بالسیف ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی جہاد کی جتنی اقسام ہیں، انسان جو ہے قلم سے لوگوں کو دعوت دے، زبان سے دعوت دے، یہ بھی جہاد کی اقسام ہے۔ لیکن جہاد کا عمومی جو طور پہ لفظ جب قرآن میں آتا ہے یا سنت میں آتا ہے تو اس سے قتال جو ہے وہ مراد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قتال جو ہے یعنی اللہ کے راستے میں قتال کرنا اور اس کی تمام شروط کے ساتھ، تو یہ اسلام کی یا امور اسلام کی چوٹی ہے، کیونکہ اسلام کی جو عمارت ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی جہاد کے بغیر۔ یہ بات جو ہے وہ یاد رکھی جائے کہ کبھی بھی جہاد کی، جب بھی آپ باطل سے ٹکرائیں گے، جب بھی آپ جو ہے باطل کو آپ للکاریں گے تو آپ کو ریزسٹنس تو آئے گی، اور اس ریزسٹنس سے ٹکرانا جو ہے نا بیسیکلی جو ہے وہ بیسیکلی جہاد ہے، یعنی باطل کے ساتھ ٹکرانا۔ اور باطل کو جب آپ للکارتے ہیں، جب آپ کسی اس کو للکارتے ہیں تو وہ آپ کو آگے سے ریزسٹ کرتا ہے یا آپ کو دباتا ہے، اس کے جواب میں جو آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اصل میں وہ جہاد ہے جو کہ زبان سے بھی ہو تو پھر وہ جہاد ہے، قلم سے بھی ہو تو وہ جہاد ہے، اور پھر آخری اس کا لیول کہ اپنی جان سے جو ہے وہ جہاد کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ افضل الجہادی کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ظالم حکمران کو کہنا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ ظلم ہے، یا یہ جو تم کر رہے ہو زمین میں جو تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ کے خلاف تم قوانین بنا رہے ہو، اس سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں، تو یہ بات کو بیان کرنا بھی جو ہے یہ سب سے بڑی جہاد ہے، افضل الجہاد اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ صحیح، تو جہاد یعنی جو ہم کہتے ہیں نا زبان سے جہاد، قلم سے جہاد، ایک تو عام طور پہ ہم اس کا وہ معنی لیتے ہیں کہ جیسے اب ہم حدیث کا درس دے رہے ہیں تو ہم کہیں یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی اس میں جہاد ہے، لیکن جو زبان سے بھی جہاد یا قلم سے بھی جو جہاد وہ جہاد بیسیکلی کہ جو آپ باطل سے ریٹیلیٹ کرنے کی صورت میں جو آپ زبان استعمال کرتے ہیں یا قلم استعمال کرتے ہیں وہ جہاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس جہاد کی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق سب کو عطا کرے۔ اس کے بعد ثم قال،
اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ. اچھا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایسی چیز بتاؤں جو اس تمام چیز کو جو ہے یعنی اس تمام چیزوں کو قابو کیے ہوئے ہے، یعنی اس تمام چیزوں کو قابو کیے، اس تمام چیزوں پہ اشمل ہے، اس تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان تمام چیزوں کا، یہ جتنی چیزیں میں نے اوپر ذکر کی تو ان تمام چیزوں کا یہ چیز احاطہ کیے ہوئے ہے. تو اللہ حضرت معاذ نے فرمایا کہ بلا یا نبی اللہ، کیوں نہیں یا نبی اللہ، ضرور بتائیے. فاخذ بلسانہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، اپنی زبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا. قال کف علیک ھذا، اس کو جو ہے نا اپنے قابو میں، اپنی زبان کو پکڑا، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا 2 انگلیوں سے اور پکڑ کے دکھایا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں رکھو. فقلت، میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اے نبی اللہ، کیا ہمارا جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ یعنی جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، کہ اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، تم اپنی ماں پہ بھاری ہو گئے. معاذ یہ عربیوں کا نا ایک محاورہ ہے، یعنی عربیوں کس طرح کے محاورے ہیں، ثقلتک امک یا طربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ مطلب ان کا ایک خاص مطلب ایک انداز، مطلب ان کس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ایک خاص قسم کے کچھ انداز ہوتے ہیں خاص لینگویج میں، تو یہ اسی لینگویج میں ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. یعنی اس کا ہم ترجمہ کر کے اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. مطلب اس کا ترجمہ تو یہ بنے گا کہ ثقلتک امک یا معاذ، کہ تیری ماں، تو اپنی ماں پہ بھاری ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ مطلب معاذ کیا بات کر دی تم نے، جس کو ہم اگر اس کا ترجمہ با محاورہ ترجمہ کریں نا تو وہ اس طرح سے بن جائے گا سمجھانے کے لیے کہ معاذ یہ کیا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر دی آپ نے، مطلب کمال ہی کر دیا آپ نے، یہ کیسے کہہ دیا آپ نے. جیسے ہم اردو میں اس طرح کہتے ہیں نا، تو گویا کہ سمجھو یہ عربی میں ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے. ثقلتک امک یا معاذ، تو اپنی ماں پہ بھاری ہوا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا لوگ جو ہیں وہ آگ میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. لوگ جو اپنے آگ میں اوندھے منہ یعنی منہ کے بل ڈالے جائیں گے، کیا وہ زبان کے علاوہ بھی کوئی گناہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے؟ گویا کہ اللہ کے رسول اس میں گویا کہ فرما رہے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے، اپنی زبان درازیوں کی وجہ سے، اپنی بد زبانیوں کی وجہ سے، اپنی بد کلامی کی وجہ سے، اپنی زبان. اور اگر ہم دیکھیں، اگر ہم انسان اپنی زندگی میں ہم لوگ غور کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے آمین، کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بہت سارے مسئلے، بہت سارے شر، بہت ساری مصیبتیں جو ہے نا وہ اس چھوٹے سے اس گوشت کے ٹکڑے نے، اس زبان نے جو ہے نا وہ مصیبت ڈالی ہوئی ہے. ہماری زبان، جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں، جو دل میں آ رہا بول رہے ہیں، اول فول بول رہے ہیں، جو مرضی بول رہے ہیں. تو اس زبان سے جو ہے جتنا فساد پھیلتا ہے، اس زبان سے جتنی جو ہے ہم مطلب مصیبتیں جو ہے وہ پھیلتی ہیں، تو شاید یہ اور کسی اور چیز سے پھیلتی ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ جو مجھے دو گوشت کے ٹکڑوں کی مجھے ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو مجھے 2 گوشت کے ٹکڑوں کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زبان، اور دوسرا شرمگاہ. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جتنا بھی دنیا میں فساد ہے نا، جتنا بھی دنیا میں جو ایک مطلب فساد ہے یا ایک مسائل، ان کے بہت سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ یہ 2 گوشت کے ٹکڑے، ایک انسان کی شرمگاہ اور دوسرے انسان کی زبان. تو ان دونوں کو جو ہے کنٹرول میں جو ہے وہ رکھنا نہایت جو ہے وہ ضروری ہے. اور زبان کے حوالے سے ہم لوگ بعض اوقات ایک تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ غلط باتیں بولیں، غیبتیں کریں، یا ایک بہت ہی غلط، ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ فضول بولتے ہیں. فضول کا مطلب یہ ہے کہ مطلب خام خواہ یا تو کچھ ایسے الفاظ بولتے رہیں گے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے فضول الفاظ بولتے رہیں گے، فضول قسم کی آوازیں نکالتے رہیں گے، فضول قسم کے گانے گاتے رہیں گے، فضول قسم کی ہوٹنگ کی عادت بعض لڑکوں کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی عجیب و غریب جو ہے نا وہ عادتیں جو ہے بعض اوقات لوگوں کو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بعض بالخصوص نوجوانوں کو. تو ان چیزوں سے انسان اپنی زبان سے کوئی بھی جو چیز نکالتا ہے نا، چاہے وہ اچھی ہے، چاہے وہ بری ہے، چاہے وہ نیوٹرل ہے، اس کا محاسبہ ہوگا. وہ قرآن کی آیت ہے نا
کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول، کہ جو بھی انسان زبان سے تلفظ کرتی ہے، جو بھی چیز جس کا کوئی لفظ ہے، جو تلفظ ہے، جو اپنی آواز انسان نکالتا ہے، اس کے اوپر ایک نگہبان مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ صرف اچھی بات نہیں، اچھی ایک 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اچھی بات، ایک ہوتی ہے بری بات، اور ایک ہوتی ہے فضول قسم کی بات۔ تو اس طرح سے گناہ نہیں ہوتی لیکن فضول باتیں ہوتی ہیں، فضول قسم کے گوسپس ہوتے ہیں۔ تو یہ فضول قسم کے جو گوسپس بھی ہیں، اس سے بھی حتی الامکان انسان کو بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اس یوم قیامت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات بولے یا پھر وہ چپ کر کے رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں پہ یہ زبان انسان کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال سکتی ہے، وہیں پہ یہ زبان جو ہے انسان کو اللہ کا سب سے مقرب بھی بنا سکتی ہے۔ انسان خیر کی باتیں بولے، انسان دین کی بات بولے، انسان لوگوں کو اچھی بات سکھائے، تو یہ اللہ کے بہت قریب کر دے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح جیسے ابھی ہم نے یہ حدیث پڑھی نا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ حق بات کو کہنا ہے ظالم حکمران کے سامنے۔ اب یہ بھی انسان زبان سے ہی کہتا ہے، تو دیکھ رہے ہیں کہ زبان کے کتنے زیادہ، یا تو زبان آپ کو سب سے افضل الجہاد پہ لے جاتی ہے، یا تو آپ کو سب سے زیادہ اچھا مجاہد بنا دیتی ہے، یا آپ کو یہ زبان جو ہے یہ جہنم میں اوندھے منہ ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کو یہ زبان جو ہے فضول، آپ اگر اپنی زندگی گزاریں فضول باتیں بول رہے ہیں تو یہ آپ کو فضولیات، تو یہ بات جو ہے انسان کو ہونی چاہیے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بھی جو بات نکالتا ہے، کوئی بھی جو حرف نکالتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا جو ہے مواخذہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔